ہمارے دین میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ سوچنے، سدھرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات ہے شب برات۔ مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ رات عبادت سے زیادہ اختلاف کا موضوع بن چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس رات کی کوئی اصل نہیں، اور کوئی کہتا ہے جو اس رات یہ نہ کرے وہ غلط ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، نہ کسی مسلک کا دفاع کرنا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سچ کو سمجھنا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دین رسموں سے نہیں دلیل سے چلے تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، یعنی گناہوں سے چھٹکارا۔ اس رات کو احادیث میں لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کہا گیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب باتیں دلیل سے ثابت ہیں؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں شب برات کا ذکر کہاں ہے؟ سچ یہ ہے کہ قرآن میں شب برات کا نام سیدھا نہیں آتا۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والے کا فیصلہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، ایسا جمہور مفسرین کا اتفاق ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن میں کسی چیز کا نام نہ ہونا اس کی فضیلت کو ختم نہیں کرتا۔ نماز کی کئی تفصیل، زکوٰۃ کے نصاب، حج کے طریقے سب احادیث سے سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے اہم اور مشہور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ علماء کا سائنٹیفک اپروچ۔ سچ یہ ہے کہ کچھ احادیث انڈیویجولی ویک ہے، لیکن جب کئی نریشن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے تو فضیلت اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اوزاعی اس رات کی فضیلت کے قائل تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت فکس نہیں ہے۔ فکسڈ عبادت کا تصور، 100 رکعت نماز، خاص سورہ کے ساتھ، گارنٹی والی جنت، یہ سب باتیں قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص نماز، کوئی مقرر طریقہ نہیں بتایا ہے۔ شب برات کو فیسٹیول بنانا، آتش بازی، شور شرابہ، رات کا مقصد بھول جانا، اسلام میں یہ رحمت کی رات کا تماشا بنانا اسراف ہے۔ قبرستان کا غلط انداز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبرستان جانا ثابت ہے، مگر جمع گھٹا، شور، رات بھر گھومنا سنت نہیں۔ صحیح اور بیلنسڈ عمل یہ ہے کہ نفل عبادت کرے، مطلب نفل نمازیں، تلاوت، تسبیح، درود جتنی ہو سکے اتنی کرے، بنا نمبر فکس کیے۔ یا ہم دعا اور مغفرت کر سکتے ہیں۔ اس رات کا اصل تحفہ سچی توبہ ہے، اور اس کے لیے سب سے اچھی دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنا دل ایک دم صاف کر لیں۔ حدیث کے مطابق یا مشرک دل میں بغض رکھنے والا اس رات بھی معافی سے محروم رہتا ہے۔ صرف سجدوں سے زیادہ ضروری ہمیں ہمارا دل کا صاف کرنا ہے۔ اور 15 شعبان کا روزہ۔ 15 شعبان کا روزہ نہ فرض ہے نہ سنت مؤکدہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھتے تھے، اس لیے اگر عادت ہے رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں گناہ۔ تو میرا فائنل میسج یہ ہے کہ شب برات نہ رسموں کی رات ہے نہ جھگڑوں کی، یہ اپنی زندگی کا حساب دینے کی رات ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی رات ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت ہو اسے اپناؤ، صرف روایت ہو تو چھوڑ دو۔ اللہ عمل نہیں، نیت اور اخلاص دیکھتا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو علم اور نرمی کے ساتھ پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں میں اس شب بارات کو اپنی زندگی کا کیا حساب دوں۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔